بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اربع کا تعارف۔ کتاب الکافی مشہور شیعہ محدث سقہ اسلام محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب الکافی کتب اربع میں پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی تیسری صدی ہجری میں قدیم رے کے ایک گاؤں کلین میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ اپنے علاقے میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک معروف خاندان تھا۔ محمد بن یعقوب بعد میں اپنے اسی علمی فضل کی بنا پر سقہ اسلام، رئیس المحدثین اور بغدادی کے القابات سے مشہور ہوئے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش مشخص نہیں، لیکن بعض تاریخ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے سے انتہائی قریبی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی تاریخ پیدائش کو تقریباً 655 ہجری کے قریب قرار دے سکتے ہیں۔ کلینی نے ایک علمی خاندان میں آنکھ کھولی ہے۔ ان کے والد یعقوب مامون ابو الحسن علی بن محمد المعروف علان اور محمد بن عقیل کلینی کے جو عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں بزرگ شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ علم حدیث میں شیخ کلینی علیہ رحمہ کی کتاب الکافی دنیا اسلام کی اہم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب 3 جدا حصوں پر مشتمل ہے، 1 اصول، 2 فروع اور 3 روضہ۔ اصول کافی اس حصے میں درج ذیل ابواب کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں: کتاب عقل و جہل، کتاب فضل علم، کتاب توحید، کتاب امامت، کتاب ایمان و کفر، کتاب دعا، کتاب فضیلت قرآن۔ فروع کافی کتاب کافی کا دوسرا حصہ فروع کافی ہے، جس میں فقہی مسائل سے متعلق روایات ہیں۔ فروع کافی کے اہم ابواب میں کتاب طہارت، کتاب نماز، کتاب روزہ، کتاب حج، کتاب جہاد، کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب ارث شامل ہیں۔ روضۃ الکافی کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضہ کافی کے نام سے معروف ہے، جس میں مختلف موضوعات سے متعلق روایات بغیر کسی خاص و نظم و ترتیب کے ذکر کی گئی ہیں۔ نمونے کے طور پر ذیل کے عناوین ملاحظہ کریں: بعض آیات قرآن کی تفسیر و تعویل، ائمہ معصومین علیہ السلام کے وصایا و مواعظ، بیماریوں اور ان کا علاج، خواب اور اس کی قسمیں، تخلیق کائنات کی کیفیت اور بعض موجودات، بعض بزرگ انبیاء کی تاریخ، شیعوں کے فضائل و وظائف، صدر اسلام کی تاریخ اور خلافت امیر المومنین سے متعلق بیانات، حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب کی صفات اور زمانہ ظہور کے حالات، بعض اصحاب و اشخاص جیسے ابو ذر، سلمان، جعفر طیار، زید بن علی وغیرہ کی تاریخ زندگی۔ نمبر 2 کتاب ملہ یعذر فقی کتاب اربع حدیث میں سے دوسری کتاب ملہ یعذر الفقی ہے، جس کے مؤلف 4 صدی ہجری کے ایک ممتاز شیعہ مجتہد شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں۔ اس کتاب کو حدیث اور فقہ کے اہم ترین منابع میں شمار کیا جاتا ہے۔ محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی المعروف شیخ صدوق 305 ہجری میں قم کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شیخ طوسی ان کی ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں: علی بن بابویہ نے اپنی چچازاد سے شادی کی، لیکن اس سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک خط کے ذریعے امام زمانہ کے نواب خاص شیخ ابو القاسم حسین بن روح کو لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں دعا کی درخواست کریں کہ خدا ان کو نیک و صالح اور فقیہ عالم اولاد عطا کرے۔ کچھ عرصے بعد انہیں امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے جواب ملا: تم اس بیوی سے صاحب اولاد نہیں ہوگے، لیکن بہت جلد تمہیں ایک کنیز ملے گی جس سے تمہارے 2 فقیہ فرزند متولد ہوں گے۔ شیخ صدوق نے اپنی ولادت کا یہ واقعہ اپنے والد کی زبانی اپنی کتاب کمال الدین میں ایک حدیث کی صورت میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ جب بھی ابو جعفر محمد بن علی اسود مجھے حصول علم کے لیے اپنے اساتذہ کے حضور دیکھتے تو فرماتے: تمہارے اندر علم و دانش کی طرف یہ میلان اور اشتیاق باعث تعجب نہیں، چونکہ تم امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہو۔ اس کتاب کا موضوع فقہی اور شرعی احکام کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے نقل ہونے والی تمام روایات ہیں کہ جس کو شیخ نے مختلف فقہی ابواب کے تحت اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں شیخ صدوق نے وہ فقہی روایات جمع کی ہیں جو ان کی نظر میں صحیح اور معتبر تھیں۔ یہ کتاب بہت سی فقہی مباحث و موضوعات پر مشتمل ہے، جن میں سے اہم ترین موضوعات یہ ہیں: نمبر 1 پانی، طہارات اور نجاسات، نمبر 2 نماز کے واجبات اور مقدمات، وضو، غسل اور تیمم وغیرہ، نمبر 3 احکام اموات، نمبر 4 احکام نماز، نمبر 5 احکام قضاوت، نمبر 6 مقاصد اور نمبر 7 احکام ازواج و ارث۔ کتاب تہذیب الاحکام اس کتاب کے مصنف شیخ طوسی کو شیعہ محدثین میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے: تہذیب الاحکام کافی ملہ یعذر الفقی کے بعد کتب اربع میں تیسری اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب شیخ مفید کی کتاب المقنع کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے، جس کی روایات کی تعداد 13,590 ہے، جو طہارات سے لے کر دیات تک 393 فصلوں فقہی کتابوں پر مشتمل ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ فقط ایک محدث ہی نہیں تھے، بلکہ اسلامی علوم کے دوسرے شعبوں من جملہ علم کلام، فقہ، اصول فقہ، رجال اور تفسیر پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب الاحکام میں فقط موضوع سے متعلق روایات نقل کرنے پر ہی اکتفا
اکتفا نہیں کرتے بلکہ فقہی اور اصولی قواعد و ضوابط پر بھی روایات کو پرکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ فقہی روایات کے جن کے درمیان ظاہری اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے درمیان علمی قواعد کی روح سے اس اختلاف اور تناقض کا حل پیش کرتے ہیں، پھر ان میں جمع کرتے ہیں۔ تہذیب الاحکام کی تدوین کا بڑا مقصد مواقف و مخالف روایات کا ذکر کر کے انہیں جمع کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا، جس میں شیخ طوسی بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ چیز اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ شیخ طوسی نے کوشش کی ہے کسی بھی روایت کی سند پر تنقید کرتے ہوئے اسے رد نہ کیا جائے تاکہ متعارض روایات کے درمیان ہم آہنگی برقرار کی جا سکے۔ اسی لیے تہذیب الاحکام کو ہم شیخ طوسی کے علمی مقام و منزلت کی وجہ سے ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، چونکہ اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شیخ کا فقہ اور اصول میں ماہر ہونا ہے۔ کتاب الاستبصار، یہ کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن المعروف شیخ طوسی کی علم حدیث میں دوسری بڑی تالیف ہے۔ اس کتاب کا موضوع اہل بیت سے منقول اختلافی احادیث ہیں، ایسی روایات کے جو آپس میں اختلاف رکھتی ہوں۔ شیخ طوسی نے اس کتاب میں مختلف فقہی موضوعات میں نقل ہونے والی روایات جمع کی ہیں۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام کے بعد 3 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ جلد اول و دوم عبادات کے بارے میں، جبکہ تیسری جلد عقود و ایقاعات اور دوسرے فقہی ابواب کے متعلق ہے، لیکن جدید اشاعت میں یہ کتاب 4 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ کتاب 1925 ابواب اور 5511 روایات پر مشتمل ہے اور کتاب اربع میں چوتھی کتاب شمار ہوتی ہے۔ ہر فقیہ اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی احکام کے استنباط کے وقت اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ چونکہ اس کتاب کا شمار شیعوں کی 4 اہم کتابوں کافی، ملا یاز الفقی اور تہذیب الاحکام کی صف میں ہوتا ہے، جن کے بغیر فقہ اہل بیت میں استنباط اور اجتہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ کتاب کے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام کے بعد بعض اہل علم دوستوں کی درخواست پر لکھی ہے اور تہذیب الاحکام کا خلاصہ ہے۔ استبصار تمام فقہی ابواب پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں فقط ان ابواب کو لایا گیا ہے جن میں مخالف روایات نقل ہوئی ہیں، لیکن ابواب کی ترتیب فقہی کتابوں کے مطابق ہی ہے، یعنی کتاب طہارت سے شروع ہو کر کتاب دایات پر ختم ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کا موضوع فقط وہ ابواب فقہ ہیں جن کے بارے میں روایات میں ظاہری اختلاف پایا جاتا ہے، جس کو شیخ علیہ رحمہ نے علمی طریقے سے حل کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد